اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں ارشاد فرمائی. ذرا سنیے، سر دھنیے اور اپنی قسمت پہ ناز کیجیے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہوا جس کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا کر دی. وہ اپنے آپ کو کبھی بھی کنگال نہ سمجھے، جس کے پاس ایمان کا خزانہ موجود، جو اسلام کے نور سے مالا مال ہے، وہ مت سمجھے کہ میں غریب ہوتا ہوں. یہ دولت دنیا کے کتنے بڑے بڑے امیروں کو بھی میسر نہیں ہے، جو دنیا پہ راج کرتے ہیں، جن کی دولت کا حساب ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے سینے ایمان کی روشنی سے خالی ہیں. ان کے سینے میں فانوس اسلام روشن نہیں ہے، لیکن یہ جھونپڑے میں رہتا ہے، لیکن سینے میں ایمان کا چراغاں ہے، خوش بخت ہے. تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہوا جس کو اسلام کی دولت میسر ہے، و روزے کا کفافہ، اور اس کو گزارے کا رزق میسر ہے، بھوکا نہیں سوتا. تن ڈھانپنے کے لیے گرمی سردی کے لباس موجود ہیں، اور 2 وقت کا کھانا اس کو میسر ہے. ایسا رزق جو کفایت کرنے والا ہے وہ اس کو میسر ہے. اور تیسری بات فرمائی وَقَنَّاهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، تیسری خصلت اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو جو میسر ہے اس پہ وہ مطمئن ہے. وہ کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، وقت گزر رہا ہے، اللہ کا ڈاڈا شکر ہے، بڑا کرم ہے اس کو کہ وقت میرا اچھا گزر رہا ہے. تو وہ جس حالت میں ہے اس حالت میں مطمئن بھی ہے، اور 2 وقت کا کھانا بھی اس کو مل جاتا ہے، تن کے کپڑے بھی میسر ہیں، اور اللہ نے اس کو اسلام بھی عطا کیا ہے. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا، وہ بامراد ہو گیا. تو قناعت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. عمومی طور پہ انسان جب اپنے اطراف میں دیکھتا ہے تو پھر اس وقت پریشان ہوتا ہے. ابن حبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں اپنی صحیح میں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأى احدکم من فوقہ فی المال والحسب، تم میں سے اگر کوئی شخص کسی کو دیکھے جو مال میں، حسب و نسب میں، دولت میں اس سے زیادہ ہو، تو وہ پھر کیا کرے؟ طبیعت کے اندر گھٹن تو آئے گی، بے چینی تو آئے گی کہ فلاں شخص میرے سے بہت آگے نکل گیا، مال اس کے پاس زیادہ ہے، نوکر چاکر زیادہ ہیں، گاڑیاں زیادہ ہیں، گھر بہت بڑا ہے، اس کی اس معاشرے کے اندر عزت اور توقیر ہے، اسٹیٹس اس کا جو ہے وہ قابل دید ہے. تو جب اس نے کسی کو دیکھا جو مال میں اور حسب میں، حیثیت میں اس سے بڑا ہے، تو وہ پھر کیا کرے؟ تو سنو، اللہ کے محبوب نے ہمیں ایک آسان سا نسخہ ارشاد کیا جس کو خریدنے کے لیے بازار نہیں جانا پڑتا، وہ نسخہ حاصل کرنے کے لیے کسی میڈیکل سٹور پہ نہیں جانا پڑتا، اس کو تیار کرنے کے لیے کوئی عرصہ نہیں لگتا. ایک لمحے میں وہ نسخہ آپ کے سامنے ہے. وہ نسخہ کیا ہے سن لیجئے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اذا رأى احدکم من فوقہ فی المال والحسب، تم میں اگر کوئی حیثیت میں اور مال میں اپنے سے اوپر شخص کو دیکھے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ، تو وہ دیکھے اس شخص کو جو مال اور حیثیت میں اس سے نیچے ہے. تو ایک دم نظر دھڑائے، اس کو بہت دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنی گلی میں ہی وہ دیکھے، اپنے رشتہ داروں میں ہی دیکھے، تو اس کو کتنے لوگ مل جائیں گے جو حیثیت میں، مال میں اس سے کتنے پیچھے کھڑے ہیں. اس کی گلی میں کتنے گھر ایسے موجود ہیں جو بیچارے اس سے کہیں پیچھے ہیں. تو جب وہ ان کو دیکھے گا تو اس کو جو تکلیف ہوئی ہے، جو احساس ہوا ہے کہ فلاں بہت آگے نکل گیا، تو وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ دولت اللہ کس کو عطا کرتا ہے؟ جو صالح اعمال کا ذخیرہ اپنی زندگی میں جمع کرتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ذرا سنیے اور اس کا لطف لیجئے، اور حضور کے دیے گئے اس وعدے پہ دل کے قرار کا ساماں کیجئے
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من یکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اللہ کے علاوہ کبھی بھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا، جب بھی کوئی مشکل ہوئی، جب بھی تکلیف ہوئی تو وہ سوال مالک کی دہلیز پہ کرے گا، وہ مصلی بچھائے گا اور رب سے کہے گا میرا مسئلہ یہ ہے۔ جو شخص مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ اللہ کی دہلیز پہ اپنے سوال رکھے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کہے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اتکفل لہ بالجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی ضمانت۔ اور یہ روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ثوبان نے جب حضور سے یہ فرمان سنا تو انہوں نے کہا حضور میں ضمانت دیتا ہوں، میں زندگی بھر اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اور صحابہ نے پھر اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ صحابی کا کوڑا گرتا ہے اور وہ بھی گھوڑے سے نیچے اتر کے خود اٹھاتا ہے۔ کہا جاتا ہے جناب آپ نے کہہ دیا ہوتا ہم اٹھا کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتے۔ کہا نہیں، ہم نے حضور سے عہد کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اتنا لحاظ رکھا اور اپنے وعدے کی پاسداری اس انداز سے بھی کی۔ تو یہ ہے وہ دولت جو کسی بندے کو اللہ صالح اعمال کے نتیجے میں عطا کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی شخص کا ضعیف یقین ہے کہ جو اس کے پاس موجود ہے اس پر اس کو اعتماد ہے، اور اس کا جو حصہ اللہ کے پاس موجود ہے اس پر اس کو اعتماد نہیں ہے۔ دیکھیے ایک شخص کے پاس کچھ پیسے موجود ہوں، ایک تو وہ ہے اس کی جیب میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اور ایک وہ اس کا مال ہے جو بینک میں پڑا ہوا ہے۔ تو جس طرح وہ اپنے ہاتھ میں موجود پیسوں پر مطمئن ہوتا ہے، بینک میں پڑے ہوئے پیسوں پر بھی ایسے ہی مطمئن ہوتا ہے، کہتا ہے وہ بھی میرے ہی ہیں۔ تو جو شخص بینک میں پڑے ہوئے پیسوں پر تو مطمئن ہے، گھر میں موجود رقم پر تو مطمئن ہے، اس کے ہاتھ میں اس کی جیب میں جو ہے اس پر تو مطمئن ہے، اور اس کی قسمت کا جو ابھی اللہ کے پاس ہے اس نے ابھی اس کو دیا نہیں، اس پہ مطمئن نہیں ہے، تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ذوف یقین اور کیا ہوگا کہ جو اس کے پاس ہے، جس کو چرایا جا سکتا ہے، جس کو چور کھینچ سکتا ہے، جو گر سکتا ہے، جو چھینا جا سکتا ہے، اس پہ تو یقین کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے، اور جو اس کا حصہ اللہ کے ہاں ہے اس پہ یقین نہیں کر رہا۔ تو کہا کہ اس سے بڑھ کر پھر اور ذوف کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں قناعت کا نور رکھنے والے ہی مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ ابن جوزی نے کہا تھا کہ جس شخص کی زندگی میں قناعت آ گئی اس کی زندگی مطمئن ہو گئی، اور جس شخص کی زندگی میں طمع آ گیا اس کی زندگی گھٹن کا شکار ہوگی، اذیت کا شکار ہوگی۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، اس نے کہا حضور مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے کہ اگر میں وہ کروں تو مجھ سے اللہ بھی پیار کرے اور اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے پیار کرے۔ اللہ کے محبوب نے اس کو جو جواب دیا اس کا مفہوم سن لیجئے۔ آقا کریم نے فرمایا جو دنیا میں موجود ہے، میسر ہے، اس سے بے رغبت ہو جا، تیری ضرورتیں تو پوری ہوں گی، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن تیری رغبت ادھر نہ رہے، زہد فی الدنیا اختیار کر لے، تو تجھ سے اللہ پیار کرے گا کہ یہ بندہ دنیا میں رہ کے بھی دنیا کا نہیں میرا ہے، اور جو لوگوں کے پاس ہے ان سے بے نیاز ہو جا تو لوگ تجھ سے پیار کریں گے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے شیخ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں بڑی عجیب پریشانی میں مبتلا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ اس قدر لوگوں کا ہجوم میرے گرد جمع ہونے لگا ہے کہ میں جو معاملات عبادت ہیں ان کو صحیح نہیں کر پا رہا، لوگوں کا رش، آنا جانا، لوگوں کی میرے طرف رغبت، ہر وقت لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے، تو مجھے کچھ ارشاد فرمائیے کہ میں اس مصیبت سے کیسے نجات پاؤں۔ میرا وقت ضائع ہوتا ہے، میں نے عبادات کرنی ہوتی ہیں وہ نہیں ہو پاتی، اور میرے معمولات ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اب اللہ کی مخلوق ہے چل کے آتی ہے، میں ان کا دل بھی نہیں توڑ سکتا، تو میں کیا کروں؟ تو اس نے اپنے شیخ سے یہ سوال کیا۔ تو سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں شیخ نے بڑا سادہ سا جواب دیا،
کہا تو ان سے مانگنا شروع کر دے تو وہ تیرے سے دور ہٹ جائیں گے، کیونکہ وہ تیرے پاس اس لیے آتے ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں، اور جب تو ضرورتیں ان کے پاس رکھے گا تو وہ تیرے سے دور ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ جو دنیا میں ہے اس سے بے رغبت ہو جا، تجھ سے اللہ پیار کرے گا۔ جو لوگوں کے پاس ہے، فرمایا اس سے بے رغبت ہو جا تو لوگ تجھ سے پیار کریں گے، اور اگر تو لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھے گا تو فرمایا کہ پھر لوگ تجھ سے دور ہٹ جائیں گے۔ تو اللہ قناعت کا نور عطا فرماتا ہے شخص کو جو اچھے اور صالح اعمال بچا لائے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ جل شانہ جو عطا کرتا ہے وہ ہے حلاوت طاعت، نیکی کی لذت اللہ نصیب فرماتا ہے۔ دیکھیے جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی ایک حلاوت ہوتی ہے، اس کی ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں ان کی حلاوت ہماری زبان محسوس کرتی ہے، یہ فالودہ ہے، یہ تربوز ہے، یہ بریانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو زبان ذائقے چکھتی ہے۔ تو ساری چیزیں زبان نہیں چکھتی، کچھ اور حواس بھی ہیں جو ذائقے چکھتے ہیں۔ یہ گلاب ہے، موتیا ہے، نسرین ہے، نسترن ہے، چمبیلی ہے، یہ گل لالہ ہے، یہ مسک ہے، کستوری ہے، عنبر ہے۔ یہ خوشبوئیں کون کون سی ہیں اس کا احساس آپ کی قوت شامہ کرتی ہے، اور آپ کو ایک فرحت ملتی ہے، ایک ذائقہ ہے نا۔ آپ نے خوشبو لگائی، عود ہندی لگایا، مسک لگایا، مخلت لگائی، تو اس کا ایک آپ کو حظ ملتا ہے، لطف ملتا ہے، سرور ملتا ہے۔ جس طرح کھانے سے مختلف ذائقے آپ کو حاصل ہوتے ہیں، اس طرح سونگھنے سے مختلف ذائقے آپ کو حاصل ہوتے ہیں آپ کے حواس کو۔ اسی طرح دیکھنے سے آپ کو ایک لطف ملتا ہے، ایک ذائقہ نصیب ہوتا ہے۔ گلاب کا کھلا ہوا پھول، بہتے ہوئے دھارے، پھوٹتی ہوئی ندیاں اور چشمے پھوٹتے ہوئے دیکھ کر کے آپ کے دل کو قرار ملتا ہے۔ تاروں بھرا آسمان دیکھ کے، خوبصورت کہکشاؤں کا منظر دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے۔ خوبصورت چہرے دیکھ کے، اولاد کے خوبصورت کھلا ہوا چہرہ دیکھ کے، ماں باپ کا چہرہ دیکھ کے یہ فیلنگ آتی ہے مختلف انسان کو۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو فیلنگ اور طرح کی ہوتی ہے، اولاد کے چہرے کو دیکھتا ہے تو محسوسات مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی منکوہہ کو دیکھتا ہے تو اس کی فیلنگ اور طرح کی ہوتی ہے۔ گلاب کو دیکھتا ہے اور طرح کی ہوتی ہیں، آسمان کو دیکھتا ہے، تا حد نظر پھیلے ہوئے سمندر کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے، مرغ زاروں کو، لالا زاروں کو، جوئے باروں کو دیکھتا ہے تو اس کی مختلف فیلنگ ہوتی ہے۔ یہ نظر سے وہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح انسان چھو کے کن چیزوں کا ذائقہ محسوس کرتا ہے۔ سخت گرمی تھی اور اس نے تالاب میں چھلانگ لگائی تو ٹھنڈے پانی سے اس کے بدن کو ایک ذائقہ ملا، ایک راحت ملی، ایک سرور ملا، ایک کیفیت نصیب ہوئی۔ اسی طرح جو ہے وہ بدن ٹھٹر رہا تھا، گرم پانی کے اندر اس نے پاؤں رکھ لیے تو اس کو ایک حظ ملے گا، ایک لطف ملے گا۔ اسی طرح باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں سوچنے سے تسکین ملتی ہے، بہت سارے خیال آپ کو سرشار کر دیتے ہیں، ان کا ایک ذائقہ، ایک طعم ہے خاص، ایک سرور ہے ان کا۔ آپ اپنے بچے کی آواز سنتے ہیں تو کانوں میں راحت پھیل جاتی ہے۔ آپ ماں باپ کے میٹھے بول سنتے ہیں، ماں جب بیٹا کہہ کے پکارتی ہے تو لگتا ہے آسمان سے نور اتر رہا ہے، لگتا ہے جبریل کی صدائے دل نواز آ رہی ہے۔ ماں کی آواز میں لطف ہے، ہم اس کا طعم اور اس کا لطف اور اس کا مزہ لیتے ہیں۔ اس طرح ہر شے کا ایک سرور ہے، ہر شے کا ایک مزہ ہے۔ آپ کھیلتے ہیں تو کھیلوں کے الگ الگ سرور ہیں، مختلف کھیلیں ہیں جو کھیلی جاتی ہیں تو ان کا الگ سرور ہے۔ تو یار جب کھیلوں کے سرور ہیں، جب مختلف چیزوں کے سرور اور ان کے لطف اور ان کی حلاوت، ان کی مٹھاس پائی جاتی ہے، تو کیا ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کی حلاوت موجود نہیں ہے، اس کی مٹھاس موجود نہیں ہے؟ تو عبادات کی بھی مٹھاس ہے، روزے کا الگ لطف ہے، نماز کا الگ سرور ہے، حج کا مزہ اپنا ہی ہے، عمرے کا لطف اپنا ہی ہے، پھر عمرہ رمضان المبارک میں میسر آ جائے تو اس کا سرور اپنا ہی ہے۔ روزے کا مزہ اپنا ہے، روزہ رکھنے کے لمحات کا ایک باطنی لطف ہے جو سحری کے لمحوں میں نصیب ہوتا ہے، اور ایک کھولنے کے وقت، افطار کرنے کے وقت مزہ نصیب ہوتا ہے، وہ ایک حظ الگ ہے۔ پھر آپ
روزہ گھر میں کھولیں تو اس کا ایک اپنا احساس ہے، اس کی فیلنگ اور طرح کی ہے۔ آپ دوستوں کے اندر بیٹھ کے روزہ افطار کریں تو اس کا سرور اپنا ہے، اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے اس کے پاس بیٹھ کے روزہ کھولیں تو اس کی فیلنگ اپنی ہے۔ اور اگر روزہ افطار کرنے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آ جائے اور ہاتھوں میں کھجور ہو مدینے کی اور بیٹھا بھی مدینے میں ہو اور نظر گنبد خضرا پہ ہو اور انتظار کر رہا ہو مسجد نبوی کی اذان کا کہ مسجد نبوی سے مؤذن مسجد نبوی اذان دے گا تو روزہ افطار کروں گا، ریاض الجنہ میں بیٹھا ہو اور ہاتھوں میں ہو کھجور مدینے کی، تو پھر اس کا اپنا مزہ ہے نا۔ ہر شے کا اپنا اپنا لطف ہے، سجدے کا اپنا مزہ ہے، نماز میں قیام کا اپنا سرور ہے، رکوع کی کیفیت اپنی ہے، تشہد کا مزہ اپنا ہے، پھر فجر کی نماز کا اپنا سرور ہے، ظہر کی نماز کا اپنا لطف ہے، صلاۃ التراویح کا اپنا کیف ہے، نوافل کا اپنا مزہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس کا سرور اپنا ہے، اکیلے سے پڑھیں گے تو اس کی فیلنگ اور ہے، کسی اچھے قاری کے پیچھے پڑھیں گے، کسی متقی پرہیزگار کے پیچھے پڑھیں گے تو اس کا سرور اپنا ہے۔ جمعۃ المبارک کی بھی یہ کیفیت ہے۔ آپ ایسے تو نہیں ہے کہ کہاں کہاں سے چل کے یہاں آتے ہیں، کوئی فیلنگ ہے نا جو آپ کو یہاں کھینچ کے لے آتی ہے، کوئی کیفیت ہے جو آپ کو لمبے سفر پہ مجبور کرتی ہے، ورنہ جمعہ تو یہاں پڑھیں گے، جہاں بھی پڑھیں گے ثواب تو ایک جیسا ہی ہے، لیکن ایک لمبا سفر کاٹ کے آپ یہاں کسی حظ کے لیے، کسی لطف کے لیے، کسی کیفیت کے لیے آتے ہیں، تو ہر شے کی ایک مخصوص فیلنگ ہوتی ہے، سجدے کی الگ، قیام کی الگ، پھر مختلف جگہوں کے اعتبار سے اس کی کیفیت اور اس کی فیلنگ الگ۔ سجدہ گھر میں کریں گے تو الگ فیلنگ ہوگی، سجدہ مسجد میں کریں گے تو اس کا کیف الگ ہوگا، اور اگر سجدے کے لیے صحن مسجد نبوی کا مل جائے اور اگر سجدے کے لیے صحن حرم کا میسر آ جائے اور اگر کوئی سجدہ کر رہا ہو اور وہ کھڑا ہو مطاف میں تو اس کا لطف الگ ہے، اور اگر اللہ کسی پر کرم کر دے اور کعبہ کے دروازے کھل جائیں اور وہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کے کعبۃ اللہ کے اندرونی فرش پہ سجدہ کرے تو پھر اس کی پیشانی کا جو معراج ہوگا اور جو سرور اور حظ ملے گا وہ ظاہر عام سجدے میں نہیں ہے۔ تو عبادات کا ایک سرور ہوتا ہے، ایک لطف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر وہ لطف ان کو نصیب کر دیتا ہے، حلاوت طاعت عطا کر دیتا ہے، اور وہ سرور پھر ان کی زندگی کے اندر گھومتا ہے، پھر وہ نماز کے لیے تڑپتے ہیں، ایک نماز کے بعد پھر وہ دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ لمحے آئیں اور میں وہ طاعت اور وہ فرما برداری اور اللہ کی وہ عبادت کر کے اس کی قربت پاؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام قبول کیا، حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی، تو یہ ابتدائی دور تھا، مکے میں دار ارقم میں جا کے حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی اپنے ایمان کو اگر تم چھپا لو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا میں تو اس کا اظہار کروں گا۔ تو وہ سین حرم میں آ پہنچے اور وہاں صنادید قریش بیٹھے ہوئے تھے اپنی اپنی مسندوں کے اوپر، تو یہ کھڑے ہو گئے اور سب سے مخاطب ہو کے کہنے لگے گواہ بن جاؤ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور محمد عربی پہ ایمان لے آیا، ان کو رسول مانتا ہوں۔ کہتے ہیں بس یہ جملے پورے ہونے کی دیر ہی تھی کہ مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ گھونسا کدھر سے آ رہا ہے اور مکہ کہاں سے آ رہا ہے اور تھپڑ کہاں سے آ رہا ہے۔ لوگوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ وہ تو حضرت عباس حضور کے چچا درمیان میں حائل ہوئے اور کہا کہ یہ بنو غفار کا شخص ہے، اور تمہارے جو شام کو تجارتی قافلے جاتے ہیں وہ مدینے کے قریب سے گزر کے جاتے ہیں، اور اگر یہ شخص مر گیا تو بنو غفار کے لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور تمہارا وہ تجارتی سفر جو شام کی طرف امن کے ساتھ ہوتا ہے اس میں امن نہیں رہے گا، تو تم اس پہ ترس نہ کرو، اپنی معیشت پہ ترس کرو۔ تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں میرا پورا بدن سوجا ہوا تھا اور جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا، چاہے زمزم پہ گیا اور اپنے زخم دھوئے اور چادر لے کے لیٹ گیا، رات گزری۔ کہا کہ میں سونا چاہ رہا تھا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیا اس لیے نیند نہیں آ رہی ہوگی کہ زخم اتنے تھے کہ درد کرتے ہوں گے؟ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بات بتاتے، کہا کہ راہ حق میں مار کھانے کا جو حظ اور لطف آیا تھا، جو سرور ملا تھا، مجھے نیند بے چینی سے نہیں آ رہی تھی، کاش کہ جلدی دن چڑھے اور میں پھر کھڑے ہو کے محمد کی رسالت کا اعلان کروں، میں پھر کھڑے ہو کے رب کی توحید کا اعلان کروں،
اور پھر وہ میرے اوپر یوں وحشیوں کی طرح ٹوٹ پڑے اور مجھ کو ماریں۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب کہ میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ تو یہ فرما برداری، اطاعت، اللہ کی راہ میں چلنے کا ایک سرور ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو کہا اللہ وہ سرور باطن عطا کر دیتا ہے جب کوئی بندہ صالح اعمال کا ذخیرہ اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک معنی الاستغناء عن الخلق بھی علماء نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو لوگوں سے پھر بے نیاز کر دیتا ہے۔ بندہ پھر مالک کی چوکھٹ کو ہی تھام لیتا ہے، پھر در در کے دھکے نہیں کھاتا۔ در در دی در در نالوں در ہو جا ایک درد، در در دی در در نالوں در ہو جا ایک درد، وہ ایک در کا موتی بن جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کو پھر کسی اور دہلیز پہ نہیں جانا پڑتا، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جانا پڑتا۔ تو یہ اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو اللہ کی عبادت کر کے اس کی رضا جوئی میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر آخر میں ارشاد کیا کہ مومن کا شرف یہ ہے کہ وہ قیام اللیل کرے۔ کسی مومن کے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ اس کو راتوں کے قیام کی توفیق دے دے، اور اس کے لیے عزت کی بات یہ ہے کہ مخلوق سے، لوگوں سے اللہ اسے بے نیاز کر دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو فاقہ آ جائے اور وہ لوگوں کے پاس چلا جائے تو اس کا فاقہ دور نہیں ہوگا، اور جس شخص کو فاقہ آ گیا تو وہ اللہ کی دہلیز پہ چلا گیا تو کہا جلدی یا بدیر اللہ اس کی مشکل حل کر دے گا۔ تو یہ دولت استغنا کی اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس کے پاس یہ نور نصیب ہوتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، عنوان بہت طویل ہے، تو کہا کہ جو بھی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، تو پھر ہم اس کو یوں ستھری زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی، جب دنیا میں اتنی پاکیزہ زندگی اس کو عطا کر دی گئی تو پھر آخرت کی زندگی کیسی ہوگی؟ وہ تو ایسی زندگی ہے، ایسی نعمتیں عطا کرے گا، ایسی جنت اللہ اس کو نصیب فرمائے گا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے وہ منظر کبھی دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کبھی کسی کے دل میں اس کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا، کسی کی دماغ میں ایسی سوچ بھی نہیں چلی جس طرح کہ اللہ نے جنت اپنے بندوں کے لیے بنائی۔ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا۔ پھر جو وسعت ہے اس کی، حضور نے فرمایا جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا رگڑے سہ کے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ بتا کیا تیری آرزو ہے، تو وہ کہے گا مالک مجھے یہ عطا کر دے۔ اللہ فرمائے گا اللہ کا ما تمنا تھا، جو تو نے تمنا کی جا میں نے تجھے عطا کیا، اب جنت میں چلا جا۔ اور جنت میں اس دنیا سے 10 گنا جگہ تیرے لیے، دنیا سے 10 گنا، یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، اس کو 10 سے ضرب دے، یہ اس شخص کی جائیداد ہے جنت میں جو سب سے آخر میں جائے گا۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں جو پھاڑا ہوگا، سب سے آخر میں جانے والا جو پھاڑا ہے اس کو کتنی جگہ ملے گی؟ اس دنیا سے 10 گنا جگہ۔ اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، وہ کہے گا اتسخر وانت المالک، میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہے؟ وہ کہے گا میں اور اتنی جگہ؟ اللہ فرمائے گا ہاں تیرے لیے اتنی جگہ ہے، اور یہ اس کی جگہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ تو پھر ابو بکر و عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، عثمان و علی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، حسنین کریمین کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، پھر اولیاء کاملین صالحین کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا، انبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ سب سے کم جگہ ہے جنت کی جو اس کو دی جائے گی، جو سب سے آخر میں جائے گا۔ اس دنیا یہاں 2 مرلے کے لیے بندہ لڑ کے مر جاتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتا ہے، عدالت کے اندر کچہریاں عدالتیں خریدنے کی بھی کوشش کرتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، 2 مرلے کے لیے آخرت برباد کر دی، اور وہاں جو سب سے آخر میں گیا اس کو دنیا سے 10 گنا جگہ ملی۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ استغنا کا نور عطا فرمائے۔
ہم سب کے باطن کو سنوار دے، من کو ستھرا کرے اور حیات طیبہ عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ما في قلبي